دوستو، مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جس کی پوری ہسٹری، پورا اتہاس آج کی ایک اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستو، اس پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جیسا کہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں میں کتنے سالوں کا گیپ ہے، یعنی کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بھی بنایا گیا۔ لیکن بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا، یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی کے حساب سے نوح علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے یعقوب علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے بنانے کی صحیح روایت کون سی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر دوستو، ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جناتوں سے بنوایا تھا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں۔ تو دوستو، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، جو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جو یروشلم میں موجود ہے۔ اس کا پورا اتہاس، اس کی پوری ہسٹری آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آدھا ادھورا نہ دیکھیں، پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، اس شہر کو غور سے دیکھیے، جس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ لوگوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے لڑی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگیں شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کا ہر حصہ، ہر جگہ پاک و صاف، پوتر اور مقدس ہے، اور اس شہر کو اس دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرموں کے لوگ، جیسے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہی موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد، جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان
اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی، وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی ایک ایسا بکسہ ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔
پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی۔ اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستو اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بنٹوارے کو منظوری دے دی گئی جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا، جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے
आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा कि जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफ्फार इजराइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन होने के अलावा मुसलमान का पहला किबला भी है। मेरे दोस्तों, अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दें, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।